اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے لیے 2 دن خاص کر رکھے تھے۔ ان 2 دنوں میں وہ کھیل کود کرتے تھے، لعب و لعب اور فضولیات کے اندر ان دنوں کو برباد کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما ھذان الیومان، کہ لوگوں یہ 2 دن جو آپ مناتے ہو جن میں کھیل کود کرتے ہو ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہی جواب دیا جو ہم لوگ دیتے ہیں کہ ہمارے پرانے ایسا ہی کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کنا نلعب فیہا فی الجاہلیہ، کہ اللہ کے نبی ہم جو یہ 2 دن مناتے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں بلکہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے لہذا ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں آپ کو ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن۔ لہٰذا اب آپ کے لیے یہی 2 دن جو ہے آپ کے مذہبی اور قومی تہوار ہیں، لہذا ان میں آپ خوشیاں منائیں۔ تو یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے اظہار کے لیے دیا ہے، لیکن ہمارے برادران وطن یا دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں بھی خوشی کے اظہار کے لیے دن مقرر ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں جو تہوار ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں جو یہ 2 تہوار ہیں ان تہواروں میں اور ہمارے تہواروں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس دن کو خرافات کے اندر اور لہو و لعب کے اندر برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر ہمارے اکابرین صحابہ کرام اور بزرگان دین جس طرح اس دن کو منایا کرتے تھے اسی طرح ہمیں یہ دن منانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ انہوں نے اس عید الفطر کے موقع پر ایک دن اپنے شہزادے کو دیکھا۔ کون؟ عمر فاروق، کہ جو اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے کہ آج کے زمانے کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو 15 ملک بنتے ہیں، تو 15 ملکوں کے بادشاہ تھے، لیکن عید کے دن اپنے شہزادے کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پرانی قمیص پہنی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے اپنے شہزادے کو پرانی قمیص میں ملبوس دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رو پڑے اور بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے آپ نے آج عید کے دن پرانی قمیص پہن رکھی ہے۔ بیٹے نے دیکھا کہ باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگا کہ ابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا بیٹا رونا اس لیے آ گیا کہ آج جب آپ کے دوست آپ کو اس پرانی قمیص میں دیکھیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میرا باپ اتنا بڑا بادشاہ امیر المؤمنین ہے اور بیٹا پرانے کپڑوں کے اندر ملبوس ہے۔ بیٹے نے آگے سے جواب دیا ابا جان مجھے کیوں احساس ہوگا؟ احساس تو اس کو ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکا، احساس تو اس کو ہونا چاہیے جس نے رمضان المبارک کے اندر روزے نہیں رکھے، احساس تو اس کو ہونا چاہیے کہ جس نے رمضان المبارک کے اندر تراویحوں کا اہتمام نہیں کیا، عبادات کا اہتمام نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا، لہذا مجھے کوئی احساس نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیٹے کی زبان سے یہ باتیں سنی خوش ہوئے، بیٹے کو گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا ایک نام عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز یہ الگ الگ 2 نام ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ ایسے بادشاہ تھے جو تن تنہا رات دن گشت بھی کیا کرتے تھے، ساتھ میں کوئی باڈی گارڈ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، صرف ایک غلام ان کے ساتھ کبھی کبھار ہوتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے اور ایک مکان کے باہر سے گزر ہو رہا تھا، دیکھا کہ مکان کے اندر سے ایک بوڑھی اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، آمدنی زیادہ ہوگی۔ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ اماں
امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، تو ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹی اس وقت عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ اماں جان، اگر اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر سے سن رہے تھے، اپنے غلام سے فوراً فرمایا کہ اس مکان کو نشان لگا دو، چنانچہ نشان لگا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں پہنچے اور اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا اور اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی، اور اسی بیٹی کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز عید الفطر کے ایک دن پہلے اپنی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی لڑکیاں ان کے پاس پہنچی، ان کی شہزادیاں، اور آ کر کہنے لگی بابا جان کل عید ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے فرمانے لگے کہ بیٹیوں، جو کپڑے آپ نے آج پہنے ہوئے ہیں انہیں آج دھو لو اور کل پہن لینا۔ بیٹیاں کہنے لگی بابا جان آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن جب ہماری سہیلیاں ہمیں ان کپڑوں کے اندر دیکھیں گی تو ہمیں تانا دیں گی کہ عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں ہونے کے باوجود وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو تاکہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کپڑے تیار کرا کے دے دوں، کپڑے خرید کر دے دوں۔ لیکن وہ خازن بھی کیسے تھے، انہوں نے جواب دیا بڑے خوبصورت انداز میں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا مجھے گارنٹی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ کتنے خوبصورت انداز کے اندر انہوں نے پیشگی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے کسی سے قرضہ لے رکھا ہے، اس کا قرضہ ادا نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق، کسی مزدور کی اجرت ہم پر لازم ہو چکی ہے، ہم اس کی اجرت نہیں دے رہے ہیں، کسی دکاندار کے پیسے ہم نے دینے ہیں، ہم اس میں ٹال مٹول کر رہے ہیں، اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اسی حالت کے اندر موت آ جائے اور دنیاوی مال کا وبال ہمارے اوپر رہ جائے اور آخرت کے اندر ہماری پکڑ ہو جائے۔ حضرت غوث العظم جن کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ان کو کون نہیں جانتا، کتنے بڑے پیر ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عید سے 1 دن پہلے فرمانے لگے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے۔ 2 اشعار کہے انہوں نے، میں صرف ان کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، میرے لیے تو عید کا دن وہی ہوگا جس دن میں اپنا ایمان اس دنیا سے سلامتی کے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ اتنے بڑے ولی ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، پیران پیر ہیں، اور عاجزی اور انکساری اس قدر ان کے اندر۔ دراصل یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہماری عبرت کے لیے ہے۔ ہمیں بتلانا مقصود ہے کہ لوگوں ایمان کے معاملے میں کبھی بھی غفلت نہ برتنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری غفلت کی وجہ سے، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ایمان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر خطاب رضی اللہ عنہ اپنے کاشانہ خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عید کے دن لوگ آئے اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگ حضرت عمر کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آج عید کا دن ہے اور آج کے دن رونا کیسا، آج تو خوشی کا دن ہے، مسرت کے اظہار کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت عمر فاروق ایک اعلان سن لیں تاکہ آپ کا دھیان ادھر ہی رہے۔ اعلان یہ ہے کہ یہاں مسجد کے اندر صفوں میں جو چندہ ہوگا وہ صرف یہیں کا جو 4 چندے بتائے گئے وہی چندے ہوں گے۔ باہر سے چاہے وہ مدارس کے سفیر ہیں، مدرسوں کے یا مساجد کے، ان کے لیے اعلان یہ ہے کہ وہ عید کی نماز جب ہو جائے گی تو باہر کھڑے رہے تو لوگ وہاں تعاون کرتے جائیں گے۔
اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لے ایک دفعہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عید کے اس مسرت والے دن کے موقع پر جب کاشان خلافت پر لوگ حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے کہا اے عمر، آج تو عید کا دن ہے، آج کے دن رونا کیسا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بڑا پیارا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، آج عید کا دن بھی ہے، لیکن آج عید کے دن کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ آج عید کا دن بھی ہے اور آج وعید کا دن بھی ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، رمضان المبارک کے اندر جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئی، جس کی تراویح قبول ہو گئی، اس کے لیے تو آج عید کا دن ہے. لیکن رمضان المبارک کے اندر جنہوں نے غفلت برتی، روزے نہیں رکھے، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، یا انہوں نے اہتمام تو کیا لیکن کسی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں، تو ان کے لیے آج وعید کا دن ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اپنے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اس معاملے میں اللہ کے یہاں مقبول ہوں یا مردود ہوں. تو میرے ایمانی بھائیوں، ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ عید کی خوشیاں منانا جن لوگوں کا حقیقی حق تھا، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ عید کے دن پھوٹ پھوٹ کر روئیں، اور ہم جیسے باطونی لوگ، نکمے لوگ جو نیکی کے نون کے نقطے کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا شاید دنیا کے اندر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. من چنی دیگرے نیس. لہذا علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر دکھلاوا آ جائے اور ریاکاری آ جائے. تو ریاکاری انسان کے لیے وہ سراسر جو ہے تباہ کاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور رمضان المبارک کے اندر جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے صدقے کو قبول فرمائے، ہمیں ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اور ٹوٹے پھوٹے اعمال جو بھی اللہ سب کو قبول فرمائے. اور دعا یہ کرے کہ ہمارے جتنے اعزاء اقربا رشتہ دار جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، آج موجود نہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دار فانی سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اور ہمارے یہاں محلے کے اندر، ہمارے گاؤں میں جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ تمام کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.